اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ خون ریزی کرے گا، چوری ڈاکے کرے گا۔ تیری عبادت کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں، وہ بیچارے کیا تیری عبادت کر سکیں گے؟ ان کی کل 60 سال تو عمر ہوگی، اور اس عمر میں وہ کام بھی کریں گے، نیند بھی ہوگی، سوئیں گے بھی، جاگیں گے بھی، دنیا کے کاروبار بھی کریں گے، اور پھر اس میں وہ تیری عبادت بھی کریں گے۔ کتنی عبادت وہ کر لیں گے؟ ہم تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہماری تو خوراک بھی تیرا ذکر ہے، اور ہم ہر وقت جو فرشتے قیام میں ہیں وہ اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو قاعدے میں ہیں وہ قاعدے میں ہیں۔ انسان بیچارہ کتنی عبادت کر لے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے وہ بندے ایک سجدہ کریں گے اور 3 دفعہ کہیں گے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو ان کے 3 دفعہ یہ کہنے سے تمہارے 60 سال کے سجدے کو میں رد کر دوں گا، اور ان کا یہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنا میرے نزدیک 60 سال سے بھی زیادہ ہوگا۔ تم نے کہا تھا نا یہ بات، آج میں اسی لیے تمہاری زبانوں سے سننا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے تو سب معلوم ہے، میں تو دلوں کے راز کو جانتا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، ہم زمین پر گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مجمع تھا، ایک جلسہ تھا، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، ہم بھی اس میں شامل ہوئے، ہم نے بھی اس کے ساتھ وہی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون سے لوگ تھے جو جمع ہو گئے تھے اور میرا ذکر کر رہے تھے؟ کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی کی شادی ہو، منگنی ہو، بیاہ ہو، فنکشن ہو، پارٹی ہو، تو ہر کوئی اپنے اپنے خاندان اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے اور اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھائی میری شادی ہے، اپنی برادری کو، اپنی خاندان کو، اپنی قوم کو بلاتے ہیں۔ یہ جو ذکر کا مجمع میرا ہو رہا تھا، اس میں کون سی قوم تھی؟ کون کون یہاں جمع ہوئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس میں تو مختلف لوگ تھے، کوئی سندھی تھا، کوئی پنجابی تھا، کوئی مہاجر تھا، کوئی پٹھان تھا،
کوئی بلوچ تھا، کوئی کشمیری تھا، کوئی سرائکی تھا، الگ الگ قسم کے لوگ تھے، سب الگ الگ زبانیں بولنے والے تھے۔ ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ تھا؟ نہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ پھر اس کو کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان ساری زبانوں والوں کو ایک جگہ جمع کر دیا؟ یہ تو دستور کے خلاف ہے نا۔ تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ان تمام کو ایک کر دیا اور ایک جگہ جمع کر دیا؟ ان کی دوستیاں ہو گئی، ان کی محبت ہو گئی آپس میں، اور یہ سب ایک جیسے ہو گئے۔ کیوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، یہ قوم سے محبت نہیں کرتے تھے، ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، زبان سے محبت نہیں کرتے تھے، رنگ سے محبت نہیں کرتے تھے، رشتہ داری سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور جو بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا وہ ان کے دوست ہو گئے، وہ ایک ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا، کیوں یہ جمع ہوئے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے؟ یہ کیا ان کی حاجت تھی؟ یاد رکھو، یہی وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، ان کو کوئی بھی مطلب نہیں تھا، کچھ نہیں مانگ رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنا ٹائم دے رہے تھے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر، اپنے گھروں سے نکل کر خالصتاً تیری رضا کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چاہتے تھے۔ اس چیز نے، اس محبت نے ان کو ایک کر دیا، اور وہ جمع ہوئے، اور وہ تیرے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ یاد رکھو، الحب للہ والبغض للہ۔ کسی سے محبت کرو، دوستی کرو، تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، اور کسی سے دشمنی کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ اپنے نفس کے لیے مت کرو، اپنے منافع کے لیے مت کرو، اپنے کاروبار کے لیے مت کرو۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کرنی پڑتی ہے، وہ بھی دنیائی معاملات بھی چلانے کے لیے، تجارت ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، اس میں بھی اچھے اخلاق رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، مگر محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھو، اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھو۔ بغض ہم رکھیں گے کس کے ساتھ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہوگا تو ہم اس سے نفرت کریں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے۔ ہم کیوں؟ کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں اس کے قریب بیٹھوں، شاید یہ میری بات میں آ جائے، تو آپ کو کم از کم اس کی گستاخانہ باتیں تو سننی پڑیں گی نا۔ تو جب آپ گستاخانہ باتیں اس کی سنیں گے تو دل کے اوپر کیا گزرے گی؟